السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید کا پڑھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا باعث ہے، خاص طور پر جب انسان اس کتاب کو سمجھ کر پڑھے اور اس پر عمل کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی برکت والی، بس اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی بدولت ہم پر رحم فرمائے اور ہماری تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان میں سمجھ بوجھ پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور تم ان مالوں کو اسراف اور جلدی کرتے ہوئے مت کھاؤ، اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ اور جو کوئی مالدار ہو تو اسے یتیموں کے مال سے بچنا چاہیے، اور جو مالی طور پر محتاج ہو تو چاہیے کہ وہ معروف طریقے سے کھائے۔ پھر جب تم ان کے مال ان کے سپرد کر دو تو ان پر گواہ ٹھہرا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ وابتلوا الیتامی، یتیموں کا امتحان کرو، ان کو آزماؤ، ان کی تربیت کرتے رہو، ان کو ٹیسٹ کرو۔ کس طرح؟ مثلاً پہلے تھوڑا سا مال دے کر انہیں کسی کام پہ لگا کر یہ دیکھو کہ آیا وہ مال کو بڑھا سکتے ہیں، مال کو صحیح طور پر استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ان سے مختلف طرح کے کام کروائے جا سکتے ہیں جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ اب میچور ہو چکے ہیں، سمجھدار ہو چکے ہیں، کام کرنے کے قابل ہو گئے ہیں، منی مینجمنٹ میں سمجھدار ہو چکے ہیں۔ اور پھر جب وہ بالغ ہو جائیں اور ان کے اندر تم رشد پاؤ، سمجھداری پاؤ، تو بلا توقف مال ان کے حوالے کر دو۔ بلوغت کی علامت اگرچہ مرد کے لیے احتلام اور عورت کے لیے حیض ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رشد کی شرط ہے۔ پھر اگر تم ان کے اندر سمجھداری پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کرو۔ اور رشد میچورٹی کی ایج کو کہتے ہیں جس میں انسان کی عقلی صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں اور پھر وہ اپنے نفع نقصان کو صحیح طور پر سمجھ سکتا ہے۔ اگر کسی شخص میں رشد نہ ہو تو خواہ وہ بوڑھا ہی کیوں نہ ہو جائے تو اس کے متولی یا اس کے وصی کو چاہیے کہ وہ مال اس کے حوالے نہ کرے۔ اسی طرح اگر کوئی مجنون ہے یا بیمار ہے یا کسی بھی وجہ سے وہ اپنے آپ کو لک آفٹر نہیں کر سکتا تو پھر اس کو مال نہ دیا جائے، کیونکہ اس طرح مال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، اور ہمارے دین نے ہمیں مال ضائع کرنے سے منع کیا ہے۔ سورۃ الانعام میں آتا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے۔ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں رشد کی بجائے اشد کا لفظ آیا ہے، یعنی بھرپور جوانی کو پہنچ جائے۔ اور اگر بلوغت کے بعد بھی، عمر زیادہ ہونے کے بعد بھی شعور نہ آئے تو پھر اس کو یتیم ہی سمجھا جائے گا۔ کسی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تھا کہ یتیمی کب ختم ہوتی ہے، تو انہوں نے جواباً کہا
کہ تم نے مجھ سے پوچھنے کے لیے لکھا ہے کہ یتیمی کب ختم ہوتی ہے، تو میری عمر کی قسم، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی داڑھی نکل آتی ہے لیکن وہ اپنے لینے اور دینے میں کمزور ہوتے ہیں، مالی معاملات نہیں جانتے ہوتے، پھر جب وہ باسلیقہ لوگوں کی طرح اپنا فائدہ حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں تو ان کی مدت یتیمی ختم ہوگی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ابن عباس نے فرمایا، یتیم سے یتیمی کا نام اس کے بالغ ہونے تک اور سمجھ کے آثار کے نمودار ہونے تک ختم نہیں ہوتا۔ یہاں پر ایک سائیڈ نوٹ کے طور پر میری عمر کی قسم کہا گیا۔ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، تو پھر کیا میری عمر کی قسم کہنا درست تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا؟ تو یاد رکھیے کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ لٹرل معنوں میں نہیں لیے جاتے، یہاں مقصد قسم کھانا نہیں ہوتا بلکہ بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، اس کو تقویت دینے کے لیے بولے جاتے ہیں، ارادے کے طور پر نہیں بولے جاتے۔ اور یہ کلمات کہنا جائز ہے کیونکہ یہ عربوں کی لغت میں مشہور ہے، اور یہ لغت میں کسی اہم بات کے اوپر قسم کھانے کے لیے لفظ نہیں آتا۔ اور اسی طرح کے اور محاورے بھی ہیں، جیسے تربت یمینک، تمہارا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں جا کے تم مٹی میں لگاؤ ہاتھ، یہ تو مطلب نہیں ہے اس کا۔ یا ثقلت کا امو کا، تیری ماں تجھے روئے، تو یہ زبانوں کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے یا اپنے جذبات کے اظہار کے لیے محاوروں کا استعمال ہوتا ہے، ضرب المثل کا استعمال ہوتا ہے، استعاروں کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ایک عام سی بات ہے، ہر زبان کے اندر ایسا ہوتا ہے اور عربی زبان میں بھی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور تم ان مالوں کو اسراف کے ساتھ اور جلدی جلدی نہ کھاؤ کہ کہیں بچے بڑے ہی نہ ہو جائیں۔ اسراف کا مطلب ہے جائز حد کو پھلانگ کر وہاں تک چلے جانا جو جائز نہیں، یعنی باؤنڈریز کراس کر جانا۔ اور بدارن کا لفظ بدری سے ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز کی طرف جلدی کرنا، تیزی کے ساتھ جانا۔ تو اسراف سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ ناحق کھانا، یعنی جس کو اللہ نے تمہارے مال میں سے حلال ٹھہرایا ہے اس حد سے تجاوز نہ کرو، اور اس حد میں نہ جاؤ جس کو اللہ نے تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ اور بدارن سے مراد یہ ہے کہ یتیموں کے بڑا ہونے سے پہلے پہلے جلدی جلدی ان کے مال ختم نہ کر دو، کیونکہ بڑے ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، تو پھر تو یہ ہمیں کچھ اس میں اپنی مرضی کرنے نہیں دیں گے، تو اس لیے جیسے تیسے ہے پہلے ہی اس کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ اب اسراف کی عملی طور پر مثال کیا ہوگی؟ مثلاً اگر $50 میں اس کے کھانے پینے کا سامان آتا ہے تو اسے $100 میں خریدنا، مہنگی جگہ سے خریدنا، یا کسی ایسے ریسٹورینٹ میں لے جانا اسی کے پیسوں سے کہ جو بہت مہنگا ہو، حالانکہ اس کو ضرورت نہیں۔ اس کے مال کو جتنا بھی ہو سکے بچا کے رکھنا چاہیے، انویسٹ کرنا چاہیے، تاکہ جب وہ بچہ بڑا ہو تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی کا محتاج نہ ہو۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ اس کے بڑے ہونے سے پہلے مال کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ یتیم کے حقوق کی خلاف ورزی ہے اور اس کے حق میں نقصان دہ چیز ہے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو جو غنی ہو اسے چاہیے کہ پاک دامنی سے کام لے، یعنی یتیم کے مال کی نگرانی کرنے کی وجہ سے اس کے مال میں سے اجرت لینے سے پرہیز کرے اور اپنے مال پہ اکتفا کرے، یعنی یتیموں کے جو وارث ہیں وہ ان کے مال سے بے نیازی اختیار کریں، فَلْيَسْتَعْفِفْ یعنی بچ کے رہیں، ان کا مال نہ استعمال کریں۔ لیکن اگر کوئی شخص خود محتاج ہے، خود فقیر ہے، ضرورت مند ہے، یا یہ کہ یتیم ایک سے زیادہ ہیں گھر میں بہن بھائی، اور ان کو لک آفٹر کرنے میں ہی اس کا وقت چلا جاتا ہے، اور ان کی ذمہ داریاں اتنی ہے کہ کہیں اور پوری طرح جاب نہیں کر سکتا، کام نہیں کر سکتا، تو پھر ان کے لک آفٹر کے نتیجے میں وہ اجرت لے سکتا ہے، لیکن وہ اجرت کسی پرسنٹیج کے ساتھ یہاں نہیں بتائی گئی، بلکہ بالمعروف کہا، کہ جو کسی بھی کلچر کے اندر، کسی بھی سوسائٹی کے اندر ایک نارم ہوتا ہے یا اس طرح کی ویجز ہوتی ہیں، اسی رینج میں وہ لے سکتا ہے۔ مثلاً اس طرح کے ملتے جلتے کام پر کسی کو پر آور کیا ملتا ہے، یا ایک لم سم اماؤنٹ کیا ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے وہ کسی سے مشورہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ بچے کا مال بھی اس کے اکاؤنٹ میں ہے اور پھر کارڈ بھی اسی کے پاس ہے اور مرضی بھی اس کی، اور بچے کو اپنا کچھ پتہ نہیں،
اور جیسے تیسے چاہے وہ اپنے لیے نکالے اور بچے پہ زیادہ زیادہ خرچ کر کے اس کو ختم کر کے رکھ دے، تو یہ درست نہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یتیم کے مال کا سرپرست بننا جو ہے یہ ایک بڑی اہم ذمہ داری ہے، ایک بہت سینسیٹیو معاملہ ہے، اور ہر ایک کو یہ ذمہ داری لینی بھی نہیں چاہیے۔ جو شخص یہ نبھا نہ سکے وہ یہ ذمہ داری نہ لے۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، میں تمہیں ضعیف اور ناتواں خیال کرتا ہوں، اور بے شک میں تمہارے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ تم دو آدمیوں پر بھی حاکم نہ بننا اور نہ یتیم کے مال کا والی بننا، کیونکہ اگر کسی کو خود ہی حساب کتاب نہیں آتا، یا اس کی ہمت، صحت، طاقت نہیں، یا وہ اس کا ایپٹیچیوڈ نہیں، تو پھر اس کو ایسی ذمہ داری نہیں لینی چاہیے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم یہ سنتے ہیں نا کہ یتیم کی پرورش کرنے والے کا یہ اجر و ثواب ہے، وہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، تو ہمارے دل پسیج جاتے ہیں، تو ہمیں بھی شوق آ جاتا ہے کہ ہم بھی کسی یتیم کو پال لیں، اس کو اڈاپٹ کر لیں، یا اس کو اپنے گھر لے آئیں، یا کسی ایسی جگہ والنٹیئر کریں، حالانکہ ہمیں آتا جاتا کچھ نہیں اور ہم اس کام کے قابل ہی نہیں۔ تو اس سے ایک جنرل رول بھی نکلتا ہے کہ جس کام کے انسان قابل نہ ہو اس کام کی ذمہ داری نہیں لینی چاہیے، تاکہ انسان اللہ کے ہاں جواب دہ نہ ہو۔ تو بہرحال یہاں بڑی اہم بات کی گئی ہے، اور وہ یہ کہ یتیم کے مال میں فضول خرچی بھی نہیں کرنی چاہیے، جلد بازی بھی نہیں دکھانی چاہیے، نہ اس کے مال میں سے کما کے اپنا مال بڑھانا چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ۔ یہاں مزید ایک بڑی اہم ہدایت دی گئی کہ جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو تو ان پر گواہ بھی بناؤ، یعنی گواہوں کے سامنے مال واپس کرو۔ کیوں؟ تاکہ کل تم پر کوئی الزام نہ آئے کہ تم مال کھا گئے ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے گواہوں کی تعداد مقرر نہیں کی، لیکن دوسرے موقع پر مالی معاملات میں گواہوں کی تعداد کا ذکر آتا ہے، جیسے سورۃ البقرہ میں آتا ہے قرض کے معاملے میں، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، اور اپنے مردوں میں سے دو گواہوں کو گواہ بنا لو، پھر اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں، ان لوگوں میں سے جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرتے ہو، جن پر ٹرسٹ کرتے ہو یا جن کے ساتھ تم کمفرٹیبل ہو، اس لیے کہ دونوں میں سے ایک بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد دلا دے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ ہی حساب لینے والا اور گواہ کافی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالی والیوں کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جب وہ یتیموں کے مال کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جب وہ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی دیکھتا ہے جب وہ مال ان کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ اوپر جتنی بھی ہدایات ہیں، تو آخر میں یہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب پر حسیب ہے۔ اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو نام الحسیب آیا ہے، یہ اس سچویشن کے مطابق بہت ہی زبردست نام ہے کہ انسان پھر اللہ سے ڈر کے اور اللہ کے حساب کتاب کی فکر کر کے اپنے سارے معاملات درست رکھے۔ حسیب کا ایک معنی ہوتا ہے حساب کتاب کرنے والا، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی کتاب پڑھ، آج تو خود اپنے اوپر بطور محاسب کافی ہے، یعنی اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے۔ دوسرا معنی ہوتا ہے کافی ہونے والا، یعنی اللہ ہی کافی ہے، جیسے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہتے ہیں ہم، وکفی باللہ حسیبا، کہ اللہ ہی حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اور ایک اور معنی بھی آتا ہے حفاظت کرنے والا، اسے ابن جریر طبری نے اختیار کیا ہے کہ اے لوگو، تم جو بھی اطاعت یا نافرمانی کا عمل کرتے ہو، اللہ تمہارے ہر عمل کو محفوظ رکھنے والا ہے، یہاں تک کہ وہ ان اعمال کا تمہیں بدلہ دے گا۔ اسی لیے ایک اور معنی حسیب کا ہے بدلہ دینے والا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کافی ہے، ان کے اعمال کا حساب لینے والا بھی ہے، حفاظت کرنے والا بھی ہے، اور بدلہ دینے والا بھی ہے، اور ان کے اعمال کو شمار کرنے والا بھی ہے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں کہ جنہیں میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ تو جو آدمی بہتر بدلہ پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو بہتر بدلہ نہ پائے وہ اپنے نفس ہی کو ملامت کرے۔ تو بہرحال ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ چاہے یتیم کے بارے میں کوئی مال کا حساب کتاب
یا کوئی ڈونیشن اکٹھی کرنے کا، یا کسی کے ساتھ بھی کوئی قرض کا لین دین ہے، کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی بھی مالی معاملات ہیں، تو اس میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے کبھی حساب کتاب نہیں کیا. نہیں، لین دین میں حساب کتاب ضروری ہے تاکہ کسی کے ساتھ بھی حق تلفی نہ ہو. لا ضرر ولا ضرار، نہ ہمیں کوئی نقصان پہنچے نہ ہم کسی کو نقصان دیں، کیونکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ اس نے میرا حق ہی نہیں دیا مجھے. تو مالی معاملات جو ہیں ان میں اگر انسان حساب کتاب پورا نہیں رکھتا اور کوئی کمی بیشی ہو گئی تو کل پکڑ ہوگی. تو اس لیے حساب کتاب رکھنا ضروری ہے، اور ہم سب پر اللہ حساب لینے والا ہے اور وہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.